آج کل ہر کوئی مائیکل سیلر اور ٹام لی کی کہانی جانتا ہے، جنہوں نے اپنے ڈیجیٹل ٹریجری ایسٹ کمپنی کے ذریعے بٹ کائن اور ایتھیریم میں بلین آف ڈالرز انویسٹ کیے۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور نیا اور زیادہ ایگریسو چیپٹر لکھا جا رہا ہے، ایک سائلنٹ انویژن جہاں کارپوریٹ ٹریجری بٹ کائن اور ایتھیریم سے آگے بڑھ کر میجر آلٹ کائن میں میسیو پوزیشن لے رہے ہیں، جیسے کہ سول، سوئی اور ایون ورلڈ کائن۔ بظاہر تو یہ ایک ڈائیورسفیکیشن گیم لگ رہا ہے، لیکن یہ ڈائیورسفیکیشن گیم نہیں ہے، یہ ایک ہائی سٹیک گیمبل ہے۔ یہ تو یا اگلا پیرابولک آلٹ کائن رن ٹریگر کرے گا یا پھر کرپٹو مارکیٹ میں ایک نیا سسٹمیٹک رسک لے کے آئے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ اس میجر آلٹ کائن سوئی، سول، ورلڈ کائن پہ لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم امپیکٹ کیا ہوگا، اور کیا یہ کرپٹو میں ایک سسٹمیٹک رسک لے کے آئے گا۔ ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے کہ آپ کے اس پورٹ فولیو میں اگر آپ نے اس کو ہولڈ کیا ہوا تو اس پہ کیا اثر ہوگا، اور کب ہم اس کو آف اور آن اپنے پورٹ فولیو میں کر سکتے ہیں، یہ سارے کوسچنز اس ویڈیو میں آنسر ہوں گے۔ میرا نام سلیم خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بلاکانمسٹ۔ تو لیٹس ڈگ ان۔ تو مائیکل سیلر کے اسٹریٹجی کے بعد یہ جو کارپوریٹ ٹریجری کا جو پلے بک ہے وہ فل ان سوئنگ ہے، اور اس وقت ہم اس کا آلموسٹ پچھلے جو 2021 سے یہ سٹارٹ ہوا تو ہم اس کا پیک دیکھ رہے ہیں اس وقت سپتمبر 2021 میں۔ اب ایون جو آلٹ کائن ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو 3 بتائے، اس کے بھی کارپوریٹ ٹریجری بن چکے ہیں یو ایس میں، اور وہ مسلسل بائنگ کر رہے ہیں ان آلٹ کائن کی۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ڈسکس ہم کریں گے سول۔ سول ایکچولی اس وقت یہ یو ایس بیسڈ کائن ہے، اور اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ جو ہے نا، نیسڈیک لسٹڈ کمپنیز بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہے۔ ریسنٹلی فارورڈ انڈسٹری نے تقریباً 6.8 ملین سول جو ہے نا، وہ فرسٹ ویک جب اس نے اپنا ٹریجری کارپوریٹ ٹریجری لانچ کیا تو اس کے فرسٹ ویک میں انہوں نے 6.8 ملین سول لاک کیے، اسٹیک کیے۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سول ہے وہ ییلڈ پرووائڈ کر رہا ہے 8%۔ تو ابھی اس وقت میکسیمم ییلڈ جب وہ آپ سول کو سٹیک کرتے ہیں تو 8% ییلڈ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو وہ انویسٹر سے منی لیتا ہے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ اس کو سٹیک کر کے 8% ییلڈ بھی کماتا ہے، اور پرائز بھی سول کی اوور دا ٹائم گرو کر رہی ہے۔ تو دونوں سائڈ سے یہ کارپوریٹ ٹریجری میکسیمم اس وقت پروفٹ انجوائے کر رہے ہیں۔ فارورڈ انڈسٹری نے آلموسٹ 1.6 بلین پرائیویٹ پلیسمنٹ ان کیش اینڈ اسٹیبل کائن کمٹمنٹ کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اس میں سے اب فارورڈ انڈسٹری جو ہے نا وہ $1.5 بلین کا سول خرید رہا ہے، آلموسٹ یہ پلاننگ کر چکا ہے اور مسلسل یہ خرید رہا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی مائیکل سیلر کی جو اسٹریٹجی اب کنٹینیو بی ٹی سی ایکومولیشن کے، وہ مسلسل جو ہے نا وہ لوگوں سے فنڈنگ کرتا تھا، اور پھر اس فنڈنگ سے مزید جو ہے نا بی ٹی سی خریدتا تھا، اور بی ٹی سی وہ بیچتا نہیں تھا بلکہ بی ٹی سی مسلسل بائنگ کر رہا ہے۔ تو یہی فارورڈ انڈسٹری کا بھی ابھی یہ پلان ہے کہ وہ اس طرح کا $1.5 بلین کا سول خریدے گا۔ اس کے علاوہ یوفکسی، یہ بھی ایک نیسڈیک لسٹڈ کمپنی ہے۔ اب ریسنٹلی اس کے پاس جو سول ہے وہ 2 ملین سول آلریڈی ہے، جو کہ رپلی 447 ملین کا ٹوٹل ڈالر کا یہ بنتا ہے، اور اس میں سے بھی 53% جو ہے نا وہ لاکڈ ہے، اسٹیکڈ ہے، اور یہ انولی اس وقت 8% ییلڈ کے ساتھ 1,05,000 ڈیلی ان اسٹیکنگ ریوارڈ یہ ارن کر رہا ہے۔ یہ کمپنیز اکیلے نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی جو نیسڈیک لسٹڈ کمپنیز ہے جیسے DeFi ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے، یہ بھی مسلسل سول خرید رہی ہے۔ سول کی اپنی ایک سول اسٹریٹجیز ہے، وہ بھی مسلسل جو ہے نا وہ کارپوریٹ ٹریجری کے تھرو سول خرید رہی ہے۔ اور یہ سارے کویسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ یہ سارے سول کیوں خرید رہے ہیں، وائی سول؟ تو اس کی مین وجہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، جو ییلڈ ہے وہ سول کا وہ بہت ہائی ہے، 8% اس وقت انولی یہ ییلڈ دے رہا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت جو سول کی انفلیشن ریٹ ہے وہ بھی 8% ہے، تو جتنا انفلیشن ریٹ ہوتا ہے اتنے کی سول جو ہے نا وہ ییلڈ دیتا ہے۔ تو اس 8% ییلڈ کے ساتھ کارپوریٹ ٹریجری کو یہ ایک بہت بڑا ایک انسینٹیو پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ اپنا جو منی ہے وہ سول میں انویسٹ کریں، اور سول کی مطلب اوور دا ٹائم پرائز بھی بڑھے گا، اور ساتھ میں وہ 8% فکس ییلڈ بھی کما رہا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ جو فیئرمنٹ CEO ہے انہوں نے بھی بات کی کہ جو ناسڈیک کی کمپنی ہے، انہوں نے یہ بات کی کہ ہمیں ٹوکنائز سیکیورٹیز کی طرف جانا چاہیے، اور وہ کہہ رہے کہ یہ ایک کی مومنٹ ہے کہ اس وقت یہ جو ایکویٹی مارکیٹ ہے ان کو ایوالو کیا جائے، اور ہم ٹوکنائز ٹریجری ایسٹ میں مطلب مزید اس طرح کی جو ٹریجری کمپنیز ہے وہ ہم اس کو الاؤ کریں اور وہ یہ چیز خریدنا شروع کر
دے. تو یہ ہمیں اب نیکسٹ جو ہمارا آلٹ کائن ہے وہ ہے سوئی. سوئی بھی سیم اسٹریٹجی کارپوریٹ ٹریجری اس کو خرید رہے ہیں, لیکن اس کا جو ریزن ہے وہ ییلڈ نہیں ہے, بلکہ اس کے ریزن ہے اسٹریٹجک ٹاپ ڈاؤن پارٹنرشپ. مطلب سوئی کی جو پارٹنرشپ ہے وہ جو میجر کارپوریشن کے ساتھ ہے اس وجہ سے وہ سول کو خرید رہے ہیں. اس میں جو سب سے بڑا ہے وہ ہے سوئی گروپ ہولڈنگ. سوئی گروپ ہولڈنگ جو ہے نا وہ یہ ٹریجری کمپنیز کو یہ سوئی پرووائڈ کرتی ہے, اور اس کا ایک برج کی طرح یہ سوئی کمپنی اور سوئی جو باقی پرائیویٹ ٹریجری ہے اس کے درمیان ایک برج کے رول پلے کرتا ہے, اور اس کو ایک ڈسکاؤنٹ پہ سوئی ٹوکن پرووائڈ کر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی اس نے سوئی گروپ نے ایک ایگریمنٹ سائن کی فائنانس فرم ویلی سٹی وینچر کے ساتھ, اور فائنانس فرم ویلی سٹی وینچر نے ابھی کمٹمنٹ کی کہ وہ 441 ملین سوئی ٹوکن خریدیں گے, اور اس کے لیے آلریڈی اس نے 450 ملین جو پرائیویٹ پلیسمنٹ ہے وہ آلریڈی اس نے اس کے لیے انیشیٹ کی, اور یہ اپ کمنگ ٹائم میں یہ سوئی کو خریدیں گے. جو سوئی گروپ ہے وہ ٹوٹل ٹریجری اس وقت جو ہولڈ کر رہا ہے سوئی ٹوکن وہ 100 ملین سوئی ٹوکن بائی سپٹمبر 2025 اس وقت وہ خود بھی وہ ہولڈ کر رہی ہے ایز اے فارم آف ٹریجری. ویلی سٹی وینچر سکسیسفلی کلوز 450 ملین پلیسمنٹ کمٹمنٹ, اور یہ کمپنی پبلک لسٹڈ کمپنی, یہ فرسٹ پبلک لسٹڈ کمپنی ہے جو سوئی ٹریجری کو سوئی فاؤنڈیشن کے بیکنگ کے ساتھ خریدیں گے, اور اس کے لیے وہ مزید جو ہے نا وہ فنڈنگ کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوئی کے اوپر جو ہے نا وہ مسلسل بائنگ ایک طرح کا پریشر کریٹ ہوگا, اور اس سے سوئی آگے بہت زیادہ ایکسپلوٹ کر سکتا ہے. سوئی فاؤنڈیشن کے اور بھی جو ہے نا وہ پارٹنرشپ ہے, جیسے میں نے کہا کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی وجہ سے, جیسے مسٹن لیب, گلیکسی اور پینٹرا کے ساتھ اس کے ڈیپ لنک ہے. اب آگے یہ بھی جو ہے نا اس طرح کے جو ہے نا وہ سوئی ٹوکن خریدنا کے پلان کر رہے ہیں. اب انسٹیٹیوشنل بیٹ کیا ہے کہ سوئی گروپ ٹریجری موو, یہ ایک مطلب جو یہ جو بیٹ ہے یہ سوئی کی جو فیوچر پرائز ایکشن ہے یا جو فیوچر ریشیپ ہے اس میں بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. اسی وجہ سے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ میرے جو پورٹ فولیو میں سوئی شامل ہے, اور میں مزید سوئی کو ملیٹ کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جیسے پچھلے بل رن میں سول تھا, اس بل رن میں مجھے لگ رہا ہے کہ سوئی جو ہے نا وہ ایکسپلوٹ کرے گا, اور سوئی بہت زیادہ, کیونکہ اس کی جو پارٹنرشپ ہے وہ ایگریسیولی بڑھ رہا ہے ود میجر جو نیسڈیک لسٹڈ کمپنیز ہے, اور یہ مسلسل جو ہے نا اس کی بائنگ کر رہے ہیں. آلسو اس کے علاوہ ایک ڈی فائی ٹیکنالوجی کارپوریٹ ٹریجری ہولڈنگ ہے, اس نے بھی 4.9 ملین سوئی ٹوکن اس وقت خرید چکے ہیں, اور یہ آلموسٹ $20 ملین کی بنتی ہے. اور اس میں وہ 44% جو سوئی کمپنی, یہ سب سے لارجسٹ سیکنڈ لارجسٹ جو ہے نا اس کمپنی نے سب سے سیکنڈ لارجسٹ جو ٹوکن, اس سے پہلے بٹ کائن خریدا ہے, اور اس کے بعد جو سیکنڈ لارجسٹ ٹوکن ہے اس کے پاس سوئی ہے. اب یہ بھی ایک بہت بڑے ڈی فائی ٹیکنالوجی, ایک بہت بڑا فارم ہے, وہ بھی جو ہے نا سوئی مسلسل خرید رہا ہے. تو اب آپ کو مطلب جب بھی کسی کائن کو میں انویسٹ کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ یا جو بیہائنڈ دا سین جو بڑے ویل ہے وہ کیا کس کائن پہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اس کی ہاربنجر ہے کہ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے. اب ساتھ ساتھ ابھی جو اسپاٹ ETF ہے وہ بھی اس کا لانچ ہونے جا رہا ہے اکتوبر میں. موسٹ پرابیبلٹی ہے جو بلومبرگ اینالسٹ کے مطابق کہ اس کی جو ہے نا یہ جو ابھی 10 اکتوبر کے قریب جو لسٹنگ ہوگی ETF کی, اس میں سوئی کا بھی 21 شیئر نے بھی سوئی کا ETF کے لیے جو ہے نا وہ اپلائی کیا, اور کافی بڑے جو اور فارم ہے انہوں نے بھی سوئی کے ETF کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. تو یہ ہمیں اب تھرڈ کائن جو جس کی ہم نے بات کی ورلڈ کائن, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ورلڈ کائن کے جو ہے نا ایکو سسٹم پہ کیا ٹریجری کے حوالے سے اپڈیٹس ہے. سب سے پہلے ڈین ایوز یہ بھی ایک نیسڈیک کمپنی ہے, اس نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ ہم جو ہے نا فوکس کر رہے ہیں ورلڈ کائن کو, اور اس لیے فوکس کر رہے ہیں کہ اس کا نہ صرف ییلڈ کی وجہ سے, نہ اس کی میجر جو ییلڈ اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں, بلکہ یہ ایک AI کائن ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ فیوچر AI ہے تو ہم جو ہے نا AI کی وجہ سے اس ٹوکن کو اپنے بیلنس شیٹ پہ لے کے آئیں گے. 8 کو جمپس 3000 آن ورلڈ کائن ٹریجری پہ. 8 کو یہ بھی ایک نیسڈیک لسٹڈ کمپنی ہے, انہوں نے جب یہ اناؤنس کیا کہ ہم ورلڈ کائن خریدیں گے تو اس کی جو شیئر ہے وہ 3000% جو جمپ کی ہے. 8 کو کمپنی نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ ہم جو ہے نا کوئی آلموسٹ $250 ملین کا جو ہے نا وہ سول خریدیں گے, اور اس کے لیے اس نے آلریڈی جو شیئر ہے وہ ایشو کر چکا ہے. اس کے علاوہ جب انہوں نے اناؤنس کیا تو اس کے بعد سرج آف کارپوریشن نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ ہم آلموسٹ $20 ملین کا یہ خریدیں گے. اس میں ورلڈ فاؤنڈیشن ہے, ڈسکوری کیپٹل مینجمنٹ ہے, گاما ہے, فالکن ہے, کریکن ہے, پینٹرا ہے, GCR ہے, کو فائنڈ ہے, اوسکن کریسٹ ہے, ڈائمیٹرک ہے, ہیون ہے. ایڈیشنل 20 ملین آپ انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ اس میں انویسٹ کریں گے. یہ ایک بہت بڑا سرج آ رہا ہے ان کائن میں, اور یہ میں آپ کو کلیئر کروں کہ جب اس طرح کی پارٹنرشپ ہوتی ہے تو یہ ایک ارلی ہاربنجر
ڈینجر بتاتے ہیں کہ آپ اب اس کائن میں جو ابھی مجھے لگتا ہے جو کوارٹر 4 ہے اس میں بہت بڑا پمپ آنے والا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ان سب نے اور یہ ریزن دیا کہ یہ ڈیفیکٹو اسٹینڈرڈ فار اتھینٹیفیکیشن اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن ان دا فیوچر آف اے آئی. اتھینٹیکیشن اور ویریفیکیشن کے لیے جو ورلڈ کائن ہے اس کا مین پرپز یہی ہے کہ وہ جو پروف آف پرسن ہوڈ ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے کرپٹو مارکیٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمارا جو ہے نا اس وجہ سے ہم ورلڈ کائن کو ایز اے کارپوریٹ ٹریجری کریں. اب ایک بڑا کویسچنز جو کہ ذہن میں ایمرج ہوتا ہے کہ ول دس ریئلی امپیکٹ دا پرائز آف لانگ ٹرم, مطلب کیا یہ جو ہو رہا ہے اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہوگا. تو میں پروز اور کونز دونوں ڈسکس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس کے اوپر امپیکٹ ہوگا جو لانگ ٹرم میں. سب سے پہلے میں پروز کی طرف جاؤں گا. پروز میں یہ ہے کہ جیسے یہ سب سے پہلے یہ جو ٹرینڈ سٹارٹ ہوا یہ مائیکل سیلر سے سٹارٹ ہوا اور کارپوریٹ جو اسٹریٹجی ہے اس سے سٹارٹ ہوا. انہوں نے 20 میں اناؤنس کیا کہ ہم جو ہے نا کارپوریٹ ٹریجری کے تھرو جو ہے نا وہ بٹ کائن خریدیں گے اور اب تک $70 بلین کا بٹ کائن وہ خرید چکا ہے. اور اتنا خریدا کہ جب اگست 2025 میں یہ جو کارپوریٹ ٹریجری کچھ اس کے ساتھ اور بھی مل کے یہ 3100 BTC پر ڈے خرید رہے تھے, جو کہ نیو جو بٹ کائن مائن ہو رہا تھا وہ 450 مائن ہو رہا تھا. مطلب جو سپلائی ہو رہی تھی وہ 450 کی ہو رہی تھی اور یہ 3100 کی جو ہے نا وہ ڈیلی یہ ڈیمانڈ تھی. یہ 6:1 ڈیمانڈ تھی اور اس نے ایک سپلائی شاک کریٹ کیا بٹ کائن کا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بٹ کائن جو ہے نا وہ ایکسپونینشلی ایکسپلوڈ کر گیا اس وجہ سے, کیونکہ جو سپلائی تھی وہ 450 نیو کائن کی تھی اور 3100 یہ ڈیلی مسلسل خرید رہے تھے اور بیچ نہیں رہے تھے, جس کی وجہ سے ایک سرج آیا بٹ کائن کا. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بٹ کائن جو ہے نا وہ آلموسٹ 115,000 پہ اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے. کچھ ہی منتھ میں یہ 49,000, پچھلے اگست میں یہ 49,000 پہ ٹریڈ ہو رہا تھا اور اب 100. مطلب یہ اس وجہ سے کہ یہ انسٹیٹیوشنل جو کارپوریٹ ٹریجری تھی یہ مسلسل بائنگ کر رہی تھی. تو سیم اگر مطلب اس طرح کی ایک ریلیشن شپ میں اس کو لنک کروں سوئی اور سول کے لیے, تو وہ سیم یہی اسٹریٹجی پلے آؤٹ ہوگی کہ یہ مسلسل بائنگ کریں گے اور بیچیں گے نہیں, جس کی وجہ سے ایک سپلائی شاک کریٹ ہوگا اور سپلائی شاک کریٹ ہونے کی وجہ سے جو اس کے پرائز ہے وہ ایکسپونینشیل ایکسپلوڈ کرے گا. 2025 میں انیمیکو برینڈ نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ جو کارپوریٹ ٹریجری بائنگ ہے, جنہوں نے مطلب کارپوریٹ ٹریجری جو بٹ کائن خرید رہے تھے, ان کی جو اسٹاک پرائز ہے وہ بھی 150% جو ہے نا ود ان 24 آور سرچ کرے گی. یہ بھی ایکسپونینشیلی, کیونکہ جب وہ اسٹاک لسٹڈ کمپنی تھی جب بٹ کائن کی پرائز انکریز ہوتی تو ڈیفینیٹلی اس کے جو اسٹاکس پرائز پہ ایکسپونینشیل افیکٹ پڑا. اب ہم تھوڑا سا اس کا جو ہے نا وہ ایک نیگیٹو آسپیکٹ دیکھیں گے کہ جب یہ کارپوریٹ ٹریجری خریدتے ہیں تو پھر اس کا افیکٹ مطلب اور نیگیٹو افیکٹ کیا ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ ڈائلوشن ہوگی. ڈائلوشن مطلب اسے کہتے ہیں کہ جب آپ آپ مطلب جب شیئرس کے تھرو کسی چیز کو خریدیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے شیئر ڈسکاؤنٹ پہ ہوتے ہیں اور وہ اس وقت تک تو جب وہ میچیور ہوتے ہیں اور وہ مارکیٹ میں آتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ پرائز کو بھی ڈم کرتے ہیں اور کارپوریٹ ٹریجری کو بھی امپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے اس کو ڈسکاؤنٹ پہ بیچا ہوتا ہے. تو وہ ایک امپیکٹ ہوگا ابھی سوئی اور سول کے حوالے سے. جب یہ اس کے جو شیئرس بکے ہیں اسٹاک میں وہ جب مارکیٹ کو ہٹ کریں گے اور پرائز امپیکٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی جب بل رن ختم ہوگا تو بیئر رن میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سیویئرلی ڈمپ ہوں گے یہ کوائنس میں. تو تب اس لیے میں نے یہ چینل بنایا کہ میں آپ کو ایگزیکٹلی پھر آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ کہاں پہ آپ نے ایگزیکٹ لینا ہے, کیونکہ اس کا جس طرح پرائز پہ امپیکٹ پڑتا ہے اپ سائڈ پہ, اسی طرح یہ نیگیٹو سائڈ پہ بھی اس میں. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ پرائیویٹ پلیسمنٹ پائپ سے پیسے لیتے ہیں, مطلب ایک میوچل کمٹمنٹ سے لیتے ہیں اور ان کو ڈسکاؤنٹ پہ شیئرز دیتے ہیں اور وہ پھر ڈسکاؤنٹ پہ شیئر جب پریمیم پہ جا کے وہ بیچیں گے تو ڈیفینیٹلی امپیکٹ پڑے گا اس کے اوپر. اس پہ نک کارٹر نے بھی ایک آرٹیکل بھی لکھا اور اس نے کہا کہ یہ ایسی طرح ہے جیسے کہ GBTC پچھلے جو BTC کا تھا وہ BTC خرید رہا تھا تھرو اور اس کا جو شیئر تھا وہ پریمیم پہ بک رہا تھا, لیکن جب ایگریسو ریٹ ہائیک آ گیا 2022 میں تو پھر ڈیفینیٹلی یہ فرم جو ہے نا اس کے پیچھے جو فرم تھے جو اس کو لیکوڈیٹی پرووائڈ کرتے تھے جیسے ٹیرا لونا, 3 ایرو کیپٹل اینڈ ویجر اینڈ سلشن بلیک وائی اینڈ کورس ایک ایکسچینج بھی تھا FTX, یہ سارے کولیپس کر گئے. تو ایک چین
चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब आप माइक्रो इकोनॉमिक शॉक आता है तो फिर ये वाला मॉडल सस्टेन नहीं करता। तो जब नेक्स्ट टाइम इन्फ्लेशन सर्च करेगा और फिर फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा तो फिर डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगा सुई और सोल के ऊपर। और ये डेफिनेटली एक सिस्टमेटिक रिस्क लेके आता है और ये है भी, और ये स्ट्रक्चर को फ्रजाइल करता है। लेकिन हमारे लिए तो इसमें फ़ायदा है कि हम जब पीक में जाके इसको बेचेंगे तो डेफिनेटली ये जब कोलैप्स होगा नेक्स्ट, ये मतलब फ्रेजिलिटी या जो रिस्क है, तो हम इसको बाय बैक करेंगे नीचे से। तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि कब ये सर्च करेगा, कब आपको एग्जिट लेना चाहिए और कब आप एंट्री लेना चाहिए। और ये रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क, और ये जैसे मैंने आपको कहा कि वो कह रहे हैं कि वे कंपाउंडेड रिस्क कैन स्प्रेड थ्रू द फाइनेंशियल सिस्टम एंड देन ड्रामेटिकली अनरेवल। तो डेफिनेटली मतलब जितना तेज़ी के साथ ये कॉइन जाएंगे उतने तेज़ी के साथ ये करेक्शन भी लेंगे। तो उसके लिए आपको मैं बार बार ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आप इसके लिए ट्रेन हो, उसकी प्रोस के लिए भी और उसकी कॉन्स के लिए भी। जो दूसरा बड़ा रिस्क है वो ये है कि नेस्टेक रेगुलेटरी, क्योंकि ये सारे कंपनीज नेस्टेक लिस्टेड है, तो डेफिनेटली जब रेगुलेटरी क्लैरिटी आएगी तो फिर देखी जाएगी कि इस पे क्या रेगुलेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये एक और भी एक रिस्क है, क्योंकि ये इस वक्त तो ये ले रहे हैं, लेकिन अभी क्रिप्टो यूएस में जो रेगुलेटरी क्लैरिटी है वो अभी आ रही है, तो फिर एक रेगुलेशन का भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब ये सारी चीज़ें बताने का मकसद इन डिटेल ये है कि अब मुझे लग रहा है कि इन कंक्लूजन के जो जैसे कि BTC सर्च कर गया था पिछले पीरियड में, इस आल्ट काइन सीजन में मुझे लग रहा है कि जो सोल, सुई और वर्ल्ड काइन है इसके मेजर पार्टनरशिप ऑलरेडी अलाइन हो चुके हैं थ्रू कॉर्पोरेट ट्रेजरी, और इस कॉर्पोरेट ट्रेजरी की अलाइनमेंट की वजह से मुझे लग रहा है कि इसकी जो प्राइस इम्पैक्ट थ्रू ये अपकमिंग 4 to 5 मंथ है उस बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन रिस्क कॉन्शन क्या है, क्योंकि जब जितने तेज़ी के साथ ये जाएंगे तो इस वजह से जब मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन या जो बुल रन रहेगा तो फिर इसमें करेक्शन की भी बड़ी चांस है कि ये करेक्शन भी लेंगे। लेकिन इससे पहले आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बिल के आइकन के ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपको राइट टाइम पे इंशाल्लाह इन्फॉर्म करूंगा कि आपने एग्ज़िट कब लेना है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको पूरा एक डिटेल समझाया जाए कि किस तरह ये क्रिप्टो मार्केट इस वर्क करना है और किस तरह जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है वो किस तरह अब क्रिप्टो को भी उसी तरह जो है ना वो एक स्ट्रेटेजिक जो वही फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है वो यहाँ पे अप्लाई कर रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी वीडियो अच्छे लगते हैं और जिस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि जिस चीज़ आप बताएंगे मैं उसी पे वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।